سب سے بلند مضمون توحید کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی شخصیت کا، آپ کے فضل کا، آپ کی فضیلت کا، آپ کے مقام کا، آپ کے منصب کا، آپ کی سیرت و کردار کا، آپ کی گفتار و رفتار کا، آپ کی حدیث و سنت کا، آپ کی نشست و برخاست کا، آپ کی پوری زندگی کا بیان، اللہ اکرم الحاکمین کی توحید کے بعد کوئی مضمون اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں اہم ہیں، لیکن کس کے بعد؟ اللہ کی الوہیت کے بعد، سیدنا مصطفیٰ کی رسالت کے بعد۔ کئی لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتیں، اور ہمیں ان کی باتیں بڑی عجیب لگتی ہیں، اس لیے کہ وہ باتیں علمی اعتبار سے بھی غلط ہیں اور عقلی اعتبار سے بھی غلط ہیں۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے بغیر بھی بندہ جنت میں جا سکتا ہے، غامدی صاحب، قادری صاحب، ان کا یہ موقف پڑھا لکھا موقف ہے۔ یہ بات کوئی ان کے اوپر میں اتہام نہیں کر رہا، یہ پڑھا لکھا اوپن موقف ہے کہ انسان کسی بھی مدد کے اوپر ہو تو وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دنیا میں حصے دو ہیں، ایک دارالسلام ہے اور ایک دارالکفر ہے۔ دارالسلام کے لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور دارالکفر کے لوگ بھی گو شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو وہ بھی مانتے ہیں۔ دارالکفر اور دارالسلام میں فرق کہاں پہ آتا ہے کہ دارالسلام کے لوگ اللہ کی الوہیت کے بعد سیدنا رسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں، اور دارالکفر کے لوگ اللہ کی ذات میں شرک کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ کی رسالت کو بھی نہیں مانتے۔ حضرات گرامی قدر، جس بستی کے لوگ، جس علاقے کے لوگ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ علاقہ دارالکفر ہوتا ہے۔ دارالسلام وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اللہ کے ایک ہونے کی شہادت دیتے ہیں، حضرت رسول اللہ کے رسول ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب دین اسلام کو ہمارے لیے چن لیا ہے تو دین اسلام کو چننے کا مطلب یہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، ہم راضی ہیں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد کریم علیہ السلام کے نبی، ہادی اور مرسل ہونے پر۔ نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی اللہ کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ان انبیاء رسول اللہ میں سے جو حضور کا مقام ہے وہ ہر اعتبار سے ممتاز ہے، بلند و بالا ہے، اونچا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ایمان کی بات کا، تو ایک مسلمان کا تمام رسولوں پہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہم حضرت آدم پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت نوح کے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، حضرت ابراہیم پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جناب اسماعیل کے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جناب موسیٰ کے پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جناب عیسیٰ کے پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ایمان ہمارا سب کے اوپر برابر ہے، اس لیے کہ جو ایک رسول کو نہیں مانتا وہ سب رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، عادیوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے صرف حضرت ہود کا انکار کیا تھا۔ کذبت ثمود المرسلین، ثمودیوں نے رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے صرف حضرت صالح کا انکار کیا تھا۔ کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت
نوح علیہ السلام کی قوم نے سب رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے حضرت نوح کا انکار کیا تھا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکہ نے سب رسولوں کا انکار کیا، حالانکہ انہوں نے پھر سیدنا شعیب کا انکار کیا تھا۔ گویا کہ ایک رسول کا انکار کرنے والا سب رسولوں کا انکار کرتا ہے۔ ایمان ہمارا سب کے اوپر ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے فضیلت کی بات کا، رتبے کی بات کا، تو شاید ہم اس بحث میں نہ پڑتے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود اس بحث کو ہمارے سامنے نہ رکھا ہوتا۔ ہم کہہ دیتے کہ سارے رسول برابر ہیں، سارے نبی برابر ہیں، لیکن فضیلت کا ذکر اس لیے کرنا پڑا کہ میرے رب نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ وبعضهم درجات۔ ہم نے بعض رسولوں کو دوسروں کے مقابلے میں افضل بنا دیا ہے، کچھ نے مجھ سے کلام کیا، کچھ کے درجات کو میں نے بلند فرما دیا۔